تہجد اور تراویح میں فرق۔ تہجد اور تراویح کی نماز میں مختلف اعتبار سے فرق ہے، اور فرق کچھ یوں ہے۔ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور تراویح کی نماز کا ذکر صرف حدیث میں ہے۔ تہجد کی نماز پوری سال پڑھنے کی نماز ہے، تراویح کی نماز صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فرق ہے۔ تیسری بات یہ ہے، تہجد کا اصل وقت آخر رات ہے، یعنی رات کا آخری حصہ ہے، اور تراویح کا اصل وقت عشاء کی نماز کے بعد متصل ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد متصل تراویح جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، تراویح کی نماز میں جماعت مسنون ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور تہجد میں جماعت نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے، تراویح کی نماز میں پورا قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، تہجد کی نماز میں قرآن مجید ختم کرنا سنت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 رات جماعت کے ساتھ پڑھانے کے بعد فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، حالانکہ تہجد کی نماز فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی تھی، اس لیے تہجد کی نماز فرض ہونے کا احتمال نہیں تھا۔ اور تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں تہجد کے ابواب الگ اور تراویح کے ابواب الگ باندھے ہیں۔ اس طرح تمام فقہاء کرام نے بھی تراویح اور تہجد کے ابواب الگ الگ باندھے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد تہجد نماز بھی ادا کی، لیکن تہجد کے بعد تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے رمضان المبارک میں تراویح کے بعد تہجد پڑھنا ثابت ہے، اور وہ احباب ذرا غور سے سنیں اور ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ 20 رکعت تراویح سے روکنے والے احباب یہ وعید بھی سنیں۔ 20 رکعت تراویح سے انکار کرنے والوں کی بات درست نہیں، بلکہ سراسر باطل ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اے مخاطب بلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ایک بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، کا مصداق بھی ہے۔ اس لیے سے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر فکر کرنی چاہیے، تاکہ آخرت میں رسوائی اور پریشانی نہ ہو۔ وہاں کی رسوائی کوئی تلافی نہیں ہے۔